ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ بکریوں کے اندر بیماریاں بہت زیادہ آتی ہیں، تو بیماریوں کی روک تھام کے لیے ہم کن کن احتیاطی تدابیر کو اپنا کے بیماریوں کو کم کر سکتے ہیں۔ میڈیکل لینگویج میں ایک ٹرم ہے بایو سیکیورٹی، جس کا میں سادہ الفاظ میں آپ کو مطلب سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جراثیم کی وجہ، کوئی بھی بیماری کی وجہ بننے والا جراثیم، چاہے وہ وائرس ہے، چاہے وہ بیکٹیریا ہے، چاہے وہ فنجائی ہے یا کچھ بھی ہے، اس کو ہم نے ایک فارم جو کہ بکریوں کا ہے، بھیڑوں کا ہے، گائے بھینس کا ہے یا کہ پولٹری فارم ہے، تو اس جراثیم کو ہم نے فارم کے اندر انٹر ہونے سے روکنا ہے تاکہ وہ بیماری نہ پیدا کر سکے۔ یا پھر ایک فارم کے اندر وہ جراثیم آ چکا ہے، اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس فارم سے بیماری ارد گرد کے جو موجود دوسرے فارم ہیں ان تک منتقل نہ ہو۔ اس روک تھام کے عمل کو ہم نام دے رہے ہیں بایو سیکیورٹی کا۔ اگر ہم بایو سیکیورٹی کو ہی صرف سمجھ لیں تو ہم کسی بھی جانور کے اندر، چاہے وہ بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں یا کوئی بھی جانور ہے، ہم تو بیماریوں کو 80-90% روک سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا فارم رکھا ہوا، اس کے اندر آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ آپ نے ہاسپٹل ایریا ضرور رکھنا ہے۔ اگر آپ کا 100 بکریوں کا فارم ہے تو کم از کم آپ کے پاس 10 سے 15 جانوروں کا ایک ہاسپٹل ایریا ہونا چاہیے، جس کے اندر ایٹ اے ٹائم 10 سے 15 جانور آپ کے ٹھہر سکیں۔ اچھا، ایک اور غلطی یہاں پہ یہ کی جاتی ہے کہ جب آپ نے جانور ہاسپٹل ایریا میں شفٹ کیے، وہاں پہ آپ نے جانوروں کا علاج کیا، اس کے بعد آپ نے ان جانوروں کو ہاسپٹل ایریا سے نکالا، اپنے فارم کے دوسرے جانوروں کے اندر مکس کیا، لیکن پیچھے جو ہاسپٹل ایریا اس کو اچھے طریقے سے اس کی صاف ستھرائی نہیں کی، اس کو ہم نے ڈس انفیکٹ نہیں کیا، جراثیموں سے ہم نے پاک نہیں کیا، تو اب جب اللہ نہ کرے کوئی اور جانور کسی اور بیماری کے اندر منتقل ہوتا ہے، جب ہم اس جانور کو اس ہاسپٹل ایریا کے اندر شفٹ کریں گے، ایک تو وہ جانور پہلے سے ہی بیمار ہے، مدافعتی نظام کمزور ہو چکا ہے، تب دوسرے جو جراثیم وہاں پہ موجود تھے پچھلے جانوروں والے، وہ مزید بیماریاں پیدا کریں گے اس بیمار جانور کے اندر۔ اس لیے جب آپ نے ہاسپٹل ایریا کے اندر ایک بار جانور لے کے گئے ہیں، جب ہم نے جانور نکال لیے، تب ہم نے اس کو جراثیموں سے پاک کرنا ہے۔ مختلف طریقے ہیں، آپ فارمالین کی سپرے کر سکتے ہیں اور جو بھی ڈس انفیکشن کے طریقے ہیں آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ دوسری غلطی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کنفیوز کر دیتے ہیں، ایک ہاسپٹل ایریا ہے، کوئی گائے بھینس سونے والی ہے وہ بھی وہیں لا کے رکھ دیں گے، کوئی بکری سونے والی ہے وہ بھی اسی ایریا کے اندر لا کے رکھ دیں گے، تو بھائی ہاسپٹل جو ہے اس کے اندر پہلے سے ہی جراثیم موجود ہیں۔ اب جب جانور، مادہ جانور اس کے اندر آئے گا، بچہ دانی کھلے گی، بچہ پیدا ہوگا، تب زیادہ چانس ہو جائیں گے کہ وہاں سے کوئی جراثیم مادہ جانور کی بچہ دانی کے ذریعے باڈی کے اندر انٹر ہو اور کوئی نہ کوئی بیماری کی وجہ بنے۔ اس لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہاسپٹل ایریا ایک علیحدہ چیز ہے، جو ڈیلیوری روم ہے یا میٹرنٹی پین جسے کہا جاتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جو مادہ جانور بچہ دینے والی ہے اس کو آپ نے میٹرنٹی پین میں رکھنا ہے، ڈیلیوری روم میں رکھنا ہے، بیمار جانور کو ہاسپٹل میں رکھنا ہے۔ دونوں جگہ جو ہیں، چاہے وہ میٹرنٹی پین ہے یا ہاسپٹل ایریا ہے، جب ایک بار جانور وہاں سے فری ہوگا تب ہم نے اس جگہ کو اچھی طرح صاف ستھرائی کرنی ہے، اور لفظ یاد رکھ لیں، ڈس انفیکٹ کرنا ہے، جراثیموں سے اس جگہ کو پاک کر دینا ہے، تاکہ جب اگلا جانور آئے وہاں پہ تو وہ پہلے سے موجود جراثیموں کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ تو ہوگی ایک علیحدہ بات۔ اب یہ ہے ایک اور بات کہ ہم نے ایک نیا جانور خریدا ہے منڈی سے یا کسی اور فارم سے، اپنے فارم کے اندر ہم اسے لے کے آئے ہیں، اب یہ جانور بھی بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ فار ایگزامپل بکریوں کی بات کریں تو کوئی جانور PPR لے کے آ سکتا ہے، کوئی نمونیا کی بیماری لے کے آ سکتا ہے، کوئی کسی اور قسم کی بیماری کی وجہ بن سکتا ہے آپ کے فارم کے اندر۔ تو اس سے ہم نے کس طرح بچنا ہے؟ جب ایک جانور نیا ہم لے کے آئیں گے اپنے فارم کے اندر تو اسے پہلے کوارنٹائن کرنا ہے۔ جس طرح کرونا میں ہم کہتے تھے کہ سارے کوارنٹائن ہو جائیں، ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تاکہ وائرس پھیل نہ سکے، بیماری پھیل نہ سکے، تو یہاں بھی ہم نے وہی کام کرنا ہے کہ جب نیا جانور لے کے آئے ہیں، اچھا لوگ یہاں پہ کہتے ہیں جی جو ہم جانور لے کے آئے تھے وہ بالکل صحت مند تھا، ہیلدی تھا، جگالی کر رہا تھا، کسی قسم کی کوئی بیماری کی علامت نہیں تھی۔ اب یہاں پہ بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی وائرس، جب کوئی بیکٹیریا باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو علامات پیدا کرنے کے لیے وہ کچھ ٹائم لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے
کہ کوئی بیکٹیریا وائرس ہے وہ کچھ گھنٹے کے اندر علامات پیدا کر دے، جانور بیمار ہو گیا. کچھ وائرس کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو 1-2 دن لیتے ہیں، کچھ 5 سے 6 دن لیتے ہیں، 7 دن لیتے ہیں، ہفتہ لے جاتے ہیں، 1.5 ہفتہ لے جاتے ہیں. تو وہ ان کا ایک ٹائم ہے جس ٹائم کے اندر وہ باڈی کے اندر کسی بھی جانور کے اندر رہیں گے، اس کے بعد وہ بیماری کی علامات کی طرف آئیں گے کہ جانور کو بخار ہوا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، PPR کے سائن ہے، نمونیا کے سائن، کوئی بھی علامات، جو بھی قرض کے جو بھی بیماری ہے، تو وہ ایک ٹائم لیتا ہے جانور. تو اس وجہ سے جب بھی آپ باہر سے کوئی بھی جانور لے کے آئیں، بکری، بھیڑ یا بڑا جانور ہو، تب جتنا مرضی صحت مند ہو اس کو آپ نے کوارنٹائن کرنا ہے، اس کو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے. ہاسپٹل ایریا اگر بالکل صاف ستھرا آپ نے ڈس انفیکٹ کر لیا، وہاں پہ بے شک رکھ لیں. 4 ہفتے تک آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کہیں وہ کوئی بیماری تو نہیں پیدا کرتا. اگر وہ کرتا ہے تو اس کا پہلے آپ نے علاج کرنا ہے. جب وہ بالکل صحت مند ہو جائے تب آپ نے اپنے جانوروں کے ساتھ انٹر کرنا ہے. اس طرح کے بہت سارے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ صرف ایک نیا جانور باہر سے خرید کے اپنے فارم کے اندر انٹر کیا گیا اور وہاں پہ بیماری کا پھیلاؤ ہوا. تو اس طرح ہم بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بیماری آنے سے بچا سکتے ہیں، بایو سیکیورٹی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ہوگی جانور خریدنے سے بعد کی بات. پہلے کی بات یہ ہے کہ جانور خریدتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے جانور خریدتے وقت کچھ ہسٹری آپ لیں مالکان سے یا جو بھی ملازم وہاں پہ جو بھی کھڑا ہے. آپ جانور کو خوراک کون سی پہلے سے چلا رہے ہیں. اگر کوئی مادہ جانور ہے تو وہ کتنی بار پہلے بچہ دے چکی ہے، کتنے بکری ہے تو کتنے بچے، 2 3 یا 1 بچہ دے چکی ہے، اس کی ماں کون سی ہے، اچھا جی یہ کھڑی ہے، اس کی کیا روٹین ہے، کتنے بچے یہ دیتی ہے، اچھا آپ سارا سال کیا ان کو خوراک چلاتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ ہسٹری میں پوچھ سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد اس وقت کون سی بیماری چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بیماری والا ایریا ہے کوشش کریں وہاں سے جانور نہ لیں. بیماری ایسی جو وبائی بیماری ہے، جس طرح فٹ اینڈ ماؤتھ، منہ کھور کی وبا چل پڑتی ہے، جس طرح یہ کاٹا بیماری بکریوں میں PPRS کی وبا چلی ہوئی ہے، نمونیا کی وبا چلی ہوئی ہے، تب کوشش کریں کہ اس وقت ٹھہر جائیں، اس وقت ابھی جانور نہ خریدیں. جب وہ وبا ختم ہو جائے، جانور ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ جانور خریدیں. تو اس طرح کی جو جانور خرید رہے ہیں اس کی آپ ساری علامات دیکھیں، ٹیمپریچر دیکھ سکتے ہیں، نزلہ زکام اس کو نہیں ہے، کھا پی ٹھیک رہا ہے، جگالی ٹھیک کر رہا ہے، تو چل پھر واک کروا کے دیکھ لیں، چل پھر ٹھیک رہا ہے، ساری ٹانگیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، کہیں کوئی ٹانگ زخمی تو نہیں ہے، چلنے میں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے جانور خریدتے وقت نوٹ کرنی ہے. تو اس طرح ان سارے رولز کو فالو کر کے ہم جانوروں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ جس بھائی نے سوال پوچھا اس کو اس کا جواب مل گیا. بہت شکریہ.